نور قرآن کی برکتیں پاتے چلے جائیں اور سفر کی منزلیں طے کرتے چلے جائیں. مل کے کرتے ہیں چلو روشن سفر، دیکھتے ہیں مالک و مولا قدر. حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے حاضر ہیں ہم سیزن 2، اور آج بھی حسب معمول ہماری دو ٹیموں کا مقابلہ ہے، لیکن آج کا یہ مقابلہ بڑا ہی بابرکت اور مبارک ہوگا، کیونکہ یہ مقابلہ نمبرز حاصل کرنے کے لیے نہیں بلکہ ایک خوبصورت مقصد کے لیے ہے، اور مقصد ہے ہمارا ایک بابرکت اور مبارک سفر، ایک بابرکت اور مبارک جرنی ہم نے کرنی ہے، اور وہ جرنی ہوگی ہمارے حج اسٹیپس کے حوالے سے. جی ہاں، ہم نے حج اسٹیپس کو آج کے مقابلے میں شامل کیا ہے. انشاءاللہ عز و جل وہ عازمین حج اور عمرہ جو حج پر جانے کی نیت رکھتے ہیں، حج پر جانے کا ارادہ رکھتے ہیں، ان کے لیے ہمارا یہ پروگرام بہت خاص ہوگا، کیونکہ اسٹیپ بائی اسٹیپ ہماری ٹیم حج کے ان عوامل کو انشاءاللہ پورا کرنے کی کوشش کرے گی جو ہم حج میں ادا کیا کرتے ہیں. آپ بھی اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ ہمارے ساتھ شامل رہ جائیے. کیا پتا کس کی لبیک کے ذریعے، کیا پتا کس کی آمین کے صدقے اللہ ہمیں بھی سفر حج نصیب فرما دے. بڑھتے ہیں دونوں ٹیموں کی طرف اور جانتے ہیں کہ آج کا مقابلہ ہمارا کن دو ٹیمز پر مشتمل رہے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلیں جی، باری باری اپنا بھی تعارف کروائیے، اپنی ٹیم کا بھی تعارف کروائیے، کس شہر سے ہیں یہ بھی بتائیے. میرا نام محمد فیضان رضا ہے اور میرے والد صاحب کا نام عرفان میمن ہے. میں جو ہے حیدرآباد جامعۃ المدینہ میں درس نظامی کے فائنل ایئر میں پڑھ رہا ہوں، اور ایز اے سافٹ ویئر ڈیولپر جو ہے اپنی پروفیشنل لائف گزار رہا ہوں، اور حیدرآباد کی ٹیم میں آج ہم اس میں شامل ہیں. چلیں جناب، حیدرآباد کی ٹیم سے فیضان رضا بھائی نے اپنا تعارف دیا ہے، اللہ برکت دے. جی، میرا نام محمد یعقوب ہے، میں مرکز جامعۃ المدینہ حیدرآباد آفندی ٹاؤن کا طالب علم ہوں، فائنل ایئر کا، اور حیدرآباد کی ٹیم کے اندر شمولیت اختیار کی ہے. ماشاءاللہ. جی، میرا نام عبید رضا بن محمد اکرم ہے. میرا تعلق حیدرآباد کے قریبی شہر ٹنڈو جام سے ہے، اور میں حیدرآباد کے جامعۃ المدینہ فیضان غوث اعظم میں درجہ خامسہ کا طالب علم ہوں. چلیں 5ویں درجے کے طالب علم ہیں، حیدرآباد کے قریبی گاؤں سے آپ کا تعلق ہے، قریبی شہر سے آپ کا تعلق ہے، اور ماشاءاللہ آج حیدرآباد کی ٹیم میں آپ ہمارے پروگرام میں شامل ہیں. کیا فیلنگز ہیں، کیسا لگ رہا ہے؟ فرسٹ ٹائم مدنی چینل کی اسکرین پر آنا ہو رہا ہے. جی جی. کیسی کیا ارادے ہیں، کہاں تک جانے کی نیت ہے انشاءاللہ؟ انشاءاللہ آگے تک جانے کی نیت ہے، اور پروگرام جیتنے کی بھی نیت بھی ہے، اور کچھ سیکھنے کی نیت بھی ہے. چلیں جی، سیکھا تو امید ہے کہ آپ نے تیاری کے دوران بہت کچھ نیا ہوگا، اللہ آپ کو برکت دے. بڑھتے ہیں اپنی دوسری ٹیم کی طرف، دیکھتے ہیں کون کون ہیں، کہاں سے ہیں. میرا نام محمد حسنین اتاری ہے. میرے والد صاحب کا نام حافظ غلام یاسین باروی ہے. بیسیکلی میرا تعلق ڈسٹرکٹ مظفر گڑھ کے علاقہ مونڈکا سے ہے، اور میں مرکزی جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ ملتان میں دورۃ الحدیث شریف کا طالب علم ہوں. ارے واہ، اولیاء کا شہر، جس شہر کو مدینۃ الاولیاء بھی کہا جاتا ہے. کئی سارے اولیاء عظام ملتان شریف سے ماشاءاللہ یوں کہا جائے کہ ان کے مزارات بھی وہاں پر موجود ہیں. مرحبا کہتے ہیں، ملتان سے ٹیم آج ہمارے پاس آئی ہے. مرحبا. میرا نام علی حسن اتاری ہے، اور والد صاحب کا نام عباس علی ہے. میرا بیسیکلی تعلق ضلع وہاڑی کی تحصیل میلسی سے، اور میں مرکزی جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ ملتان میں دورۃ الحدیث شریف کا طالب علم ہوں. مرحبا، ماشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام محمد حسن بلال اتاری، اور میرے والد صاحب کا نام محمد اعجاز قادری، اور میرا بیسیکلی تعلق ڈسٹرکٹ لیا کے شہر رفیق آباد سے ہے، اور میں جامعۃ المدینہ میں فرسٹ ایئر کا طالب علم ہوں، اور آج مدینۃ الاولیاء کی ٹیم میں شامل ہوں. کیا بات ہے جناب، یوں کہا جائے کہ دو صرف شہروں کا مقابلہ نہیں بلکہ دو صوبوں کا مقابلہ ہے. ایک طرف ہے سندھ سے آئی ہوئی ٹیم، حیدرآباد کی ٹیم، اور دوسری طرف پنجاب کی ٹیم اور ملتان شریف کی ٹیم. چلیں جی، مرحبا کہتے ہیں، ویلکم کرتے ہیں دونوں ٹیموں کو. لا تاخیر آپ کو لیے چلتے ہیں، دکھاتے ہیں کہ آج کے پروگرام میں سیگمنٹس کون کون سے ہوں گے. پہلا سیگمنٹ ہوگا مل گئی کیسی سعادت مل گئی. دوسرا سیگمنٹ ہوگا یہ کون سر سے کفن لپیٹے چلا ہے الفت کے راستے پر. اور تیسرا سیگمنٹ ہوگا لبیک اللہم لبیک. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ انشاءاللہ ٹیم نے آج حج اسٹیپس کا مقابلہ کرنا ہے. جو سب سے پہلے حج اسٹیپس کو کمپلیٹ کرنے میں ٹیم کامیابی حاصل کرے گی وہی ہمارے آج کے مقابلے کی ونر ٹیم ہوگی.
بہت ہی یونیک اور بہت ہی شاندار مناظر انشاءاللہ ہم آپ کو اینیمیشن کے ذریعے اسکرین پر دکھانے کی کوشش کریں گے. تو آپ نے آخر تک ہمارے ساتھ شامل رہنا ہے. بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی طرف. نام ہے جس کا مل گئی کیسی سعادت مل گئی. حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم مل گئی کیسی سعادت مل گئی کیسی سعادت مل گئی مجھ کو اب حج کی اجازت مل گئی مجھ کو اب حج کی اجازت مل گئی. چلیں جناب دو ٹیموں کے درمیان مقابلہ ہے. ایک طرف ہے حیدرآباد کی ٹیم, دوسری طرف ہے ملتان کی ٹیم. پہلے سیگمنٹ میں پوری ٹیم شامل نہیں ہوگی. آپ اپنے کسی بھی ایک اسلامی بھائی کو نومینیٹ کر دیں تاکہ ہم پہلے سیگمنٹ کا آغاز کریں. یاد رہے مقابلہ آپ کے ایک اسلامی بھائی نے کرنا ہے, لیکن ریوارڈ انعام آپ کی پوری ٹیم کو ملے گا. ٹھیک ہے جناب. پہلے سیگمنٹ کے درست جواب پر آپ کی ٹیم کو انشاءاللہ ہم زمزم پلائیں گے اور ساتھ ہی ساتھ دعا بھی دیں گے کہ آج مدنی چینل کے اسٹوڈیو میں آپ زمزم پی رہے ہیں, اللہ آپ کو حرم کعبہ میں پیٹ بھر کر زمزم پینا نصیب فرمائے. جی ٹیم حیدرآباد بتائیے کن کو بھیجیں گے؟ ہم جائیں گے. عبید بھائی چلیں آ جائیے. ہم عبید بھائی چلیں. جی ٹیم ملتان آپ کی طرف سے علی حسن بھائی میلسی سے. جی آ جائیے جناب. دونوں ٹیموں کے درمیان جناب پہلے راؤنڈ کا مقابلہ ہے. ٹیم نے کرنا کیا ہے ناظرین, بہت ہی یونیک یہ سیگمنٹ ہے جس میں آپ نے بھی بہت کچھ سیکھنا ہے. یاد رہے جب حج اور عمرہ کے لیے دنیا کے مختلف ممالک سے آپ سفر اختیار کرتے ہیں تو آپ نے میقات عبور کرنی ہے. یہ دونوں اسلامی بھائی آپ نے ان 5 میقاتوں کی لوکیشن پن کرنی ہے اور ہمیں ان میقاتوں کے نام بتانے ہیں. نہ صرف میقاتوں کے نام بلکہ آپ نے حدود حرم کے بھی نام لگانے ہیں. ٹھیک ہے, حدود حرم یعنی اگر ہم مکہ مکرمہ میں ہیں تو پھر حدود حرم کہاں سے اور اس کے کیا نام ہوں گے وہ بھی آپ نے ہمیں لگا کر دکھانے ہیں. دونوں ٹیموں کے پاس 60 سیکنڈز کا ٹائم ہوگا. یہ کام آپ نے 60 سیکنڈز کے اندر کرنا ہے. کوشش کرنی ہے کہ 60 سیکنڈز کے اندر ہو جائے. بورڈ کو سیدھا کریں گے, اس پر ایک میپ بنا ہوا ہوگا اور آپ نے لوکیشن پن کرنی ہے. آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب. مل گئی کیسے سعادت مل گئی مجھ کو اب حج کی اجازت مل گئی پھر مدینے کا سفر درپیش گئے پھر مدینے کا سفر درپیش گئے پھر مدینے کی اجازت مل گئی پھر مدینے کی اجازت مل گئی مجھ کو اب حج کی اجازت مل گئی میرے مدنی پیر و مرشد کے طفیل میرے مدنی پیر و مرشد کے طفیل پھر مدینے کی اجازت مل گئی پھر مدینے کی اجازت مل گئی میں خوشی سے مر نہ جاؤں اب کہیں میں خوشی سے مر نہ جاؤں اب کہیں پھر مدینے کی اجازت مل گئی پھر مدینے کی
اجازت مل گئی، پھر مدینے کی اجازت مل گئی۔ چلیں جناب، دونوں ٹیم سے ہم نے پہلے راؤنڈ کا مقابلہ کروایا ہے، دونوں ٹیموں نے اپنا اپنا کام پورا کیا ہے۔ ہم نے ان سے میقات کے نام بھی پوچھے ہیں، اور اگر مکہ مبارک سے اب اگر ہم نے احرام باندھنا ہے تو حدود حرم کے چند نام ہم نے ان سے لوکیشن کے حساب سے پوچھے ہیں۔ 5 لوکیشن انہوں نے مارک کی ہے، آئیے دونوں سے چیک کرتے ہیں۔ بڑھتے ہیں حیدرآباد کی طرف۔ جی ٹیم حیدرآباد، پہلے تو ہمیں آپ میقات گنوائیں۔ سب سے پہلی میقات کیا نام لگایا آپ نے؟ ذوالحلیفہ۔ ذوالحلیفہ، یہ مدینہ طیبہ اور اس اطراف سے آنے والوں کی میقات ہے۔ جی جحفہ۔ جحفہ، یہ ملک شام اور اس طرف سے آنے والوں کی میقات ہے۔ جی ذات عرق۔ ذات عرق، ذات عرق یہ عراق والوں کی میقات ہے، اور دنیا کے اس حصے سے جو بھی مکہ مکرمہ آنا چاہے گا یہ اس کی میقات ہے جناب۔ جی قرن المنازل۔ قرن المنازل، اسے اسیل الکبیر بھی کہا جاتا ہے، اور یہ ریاض والوں کی میقات ہے، اور دنیا کے اس حصے سے جو بھی داخل ہونا چاہے اس کے لیے یہ میقات ہے جناب۔ جی یلملم۔ یلملم، یہ اہل یمن کی میقات ہے، اور پاکستان بھی یہیں سے لگتا ہے، تو ہماری بھی یوں کہا جائے کہ یہ میقات ہے۔ جی جناب، میقات کا جواب تو آپ نے درست دے دیا ہے، ذرا حدود حرم بھی ہمیں گنوائیں۔ حدود حرم 5 ہیں یہاں پر۔ ٹھیک ہے جی، پہلی آپ نے لگائی حدیبیہ۔ حدیبیہ، چلیں جی۔ تنعیم۔ تنعیم، مسجد عائشہ، جی جی۔ ٹھیک ہے نا؟ جی جعرانہ۔ جعرانہ، جعرانہ۔ جعرانہ، جی ماشاءاللہ۔ عرفات۔ عرفات، اذاعۃ اللبن۔ چلیں جناب، 5 حرم کے نام بھی درست لگائے ہیں اور میقات کے نام بھی درست لگائے ہیں۔ حیدرآباد والوں کا جواب درست ہے، ماشاءاللہ۔ بڑھتے ہیں ملتان والوں کی طرف، دیکھتے ہیں جناب مینسی سے آئے ہوئے ہمارے علی حسن بھائی، انہوں نے کارکردگی کیسی دکھائی ہے۔ 5 میقاتیں لگائی ہیں جناب۔ ذوالحلیفہ۔ ذوالحلیفہ، جحفہ۔ جحفہ، یلملم۔ یلملم، ذات عرق۔ ذات عرق، قرن المنازل۔ 5 کے 5 درست جواب دیے ہیں، ماشاءاللہ۔ حدود حرم بھی چیک کر لیتے ہیں۔ حدیبیہ۔ حدیبیہ، مسجد تنعیم۔ مسجد تنعیم، مسجد جعرانہ۔ جعرانہ، عرفات۔ عرفات، اذاعۃ اللبن۔ اذاعۃ اللبن۔ اذاعۃ اللبن۔ چلیں جناب، یہ تنعیم مقام تنعیم ہے، یہاں مسجد کا نام ہے مسجد عائشہ، بہت ہی بابرکت مبارک مسجد ہے، وہ مسجد کہ جس سے خود سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی احرام باندھا۔ دونوں ٹیموں نے جواب درست دے دیا ہے، دونوں ٹیموں کو انشاءاللہ زمزم بھی پیش کریں گے اور ساتھ دعا بھی دیں گے کہ اللہ آپ کو حرم کعبہ میں زمزم پینا نصیب فرمائے۔ رخ سوئے کعبہ رات میں زمزم کا جام ہو، رخ سوئے کعبہ ہاتھ میں زمزم کا جام ہو، رخ سوئے کعبہ ہاتھ میں زمزم کا جام ہو، رخ سوئے کعبہ ہاتھ میں زمزم کا جام ہو، پی کر کروں میں پھر دعا، پی کر کروں میں پھر دعا، یا رب مصطفیٰ، پی کر کروں میں پھر دعا، یا رب مصطفیٰ، حج کا شرف وہ پھر عطا، یا رب مصطفیٰ، میٹھا مدینہ پھر دکھا، یا رب مصطفیٰ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ مبلغ دعوت اسلامی حاجی محمد سلمان مدنی بھائی بھی ہمارے درمیان موجود ہے، انشاءاللہ ان کی موجودگی کا بھی ہم وقتاً فوقتاً فائدہ اٹھاتے رہیں گے۔ سلمان بھائی یہ بتائیے کہ حدود حرم سے بیسکلی کیا مراد ہوتا ہے، اور حدود حرم کو کیسے ہم یوٹیلائز کر سکتے ہیں؟ حدود حرم یہ وہ مبارک مقام ہے یوسف بھائی جی، یہ حرم بنا کیسے؟ واہ واہ واہ، جب حجر اسود آیا نا جی جنت سے، تو یہ حجر ابیض تھا، صحیح، یعنی سفید پتھر تھا، ٹھیک۔ تو یوسف بھائی جب یہ جنت سے آیا نا جی، سرزمین مقدس پہ، تو جہاں جہاں تک اس کی روشنی گئی وہ ساری جگہ حرم قرار پائی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ بڑا برکت والا یہ مقام ہے، اور یوں بولیے کہ میلوں پھیلی ہوئی یہ مبارک جگہ ہے،
اور اس کی کچھ ہم نے حدود جو ہے وہ ابھی ناظرین کو دکھائی ہیں، بتائی ہیں. اچھا، اور یہاں سے کیا کیا جاتا ہے کہ اگر آپ مکہ مکرمہ میں پہنچ گئے ہیں جی، اور آپ کو دوبارہ اگر عمرہ کرنا ہے تو پھر آپ کیا کریں گے؟ آپ حرم کی حد سے باہر جائیں گے، صحیح، اور وہاں سے پھر آپ احرام کی نیت کر کے دوبارہ احرام باندھ کر وہاں سے احرام کی نیت کر کے لبیک پڑھتے ہوئے انشاءاللہ پھر عمرہ کے لیے آپ مکہ مکرمہ پہنچیں گے. جی بالکل ایسے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. چلیں جناب، اگر آپ حج کا ارادہ کر کے مکہ مکرمہ پہنچ چکے ہیں، چونکہ ابھی حج میں کافی ٹائم ہے، تو آپ نے خوب وہاں پر عمرے بھی ادا کرنے ہیں، نفلی طواف بھی ادا کیجئے. بہت ہی بابرکت اور مقدس جرنی ہے، کیونکہ یہ وہ عبادت ہے جو صرف وہی ہو سکتی ہے. دنیا میں آپ اور کہیں چاہیں تو یہ عبادت نہیں ہو سکتی. بہت شکریہ شاہ صاحب، انشاءاللہ آپ سے وقتاً فوقتاً بات ہوتی رہے گی. بڑھتے ہیں جناب اپنے دوسرے سیگمنٹ کی طرف. بہت ہی خوبصورت سیگمنٹ، نام ہے جس کا یہ کون سر سے کفن لپیٹے چلا ہے الفت کے راستے پر. حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم، یہ کون سر سے کفن لپیٹے چلا ہے الفت کے راستے پر، ہر ایک قربان ہو رہا ہے زباں پہ یہ کہ اس کا نام آیا، ہر ایک قربان ہو رہا ہے زباں پہ یہ کہ اس کا نام آیا. چلیں جناب، مقدس سفر ہے، بابرکت سفر ہے، تو پھر ذوق کے ساتھ ہونا چاہیے، شوق کے ساتھ ہونا چاہیے. عشق رسول کی گرمی بھی دل میں محسوس ہونی چاہیے. اپنے عشق کو مزید کچھ گرمانے کے لیے اشعار کو شامل کریں گے. دونوں ٹیموں سے تینوں اسلامی بھائیوں کو باری باری چانس دیا جائے گا، اور یہاں پر ہم نے بورڈ پر الفابیٹ لگا کے رکھے ہیں. ٹھیک ہے، الف ب ت سے حروف تہجی لگے ہوئے ہیں. آپ نے اپنی مرضی کا نام نکالنا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے مطابق ہم نے نعت کلیکشن سے آپ سے شعر سننا ہے. درست جواب دینے پر انشاءاللہ آپ کو کھجور مدینہ پیش کی جائے گی. چلیں جناب، شروع کریں گے ہمارے حیدرآباد کی ٹیم سے. فیضان بھائی آ جائیے. جی، حروف تہجی سے حرف نکالا ہے جناب عین. عین سے شعر سنانا ہوگا جو نعت کلیکشن ہماری جو دعوت اسلامی کی ایک بہترین ایپلیکیشن ہے اس کے اندر موجود ہو. عاشقو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ. اپنی طرف سے کوئی شعر نہیں بنانا، جو نعت کلیکشن میں موجود ہے وہی ہم نے سننا ہے. وہ حاجیوں کے لیے ہے، عاشقوں کے لیے. خیر حاجی بھی عاشق ہوتے ہیں لیکن وہ اس میں موجود نہیں. جی، مل کے کرتے ہیں چلو روشن سفر، دیکھتے ہیں مالک و مولا کا در. عین سے شعر. ہمارے نعت میں اسلامی بھائی بھی تیار رہے. آج ماشاءاللہ مدنی رضا بھائی پروگرام میں شامل ہے. مرحبا. جی سنائیں جلدی سنائیں. آسیوں کو در تمہارا مل گیا. واہ واہ واہ. پھر آگے. آسیوں کو در تمہارا مل گیا، بے ٹھکانوں کو ٹھکانہ مل گیا. بے ٹھکانوں کو ٹھکانہ مل گیا. جواب درست دیا ہے. آسیوں کو در تمہارا مل گیا، بے ٹھکانوں کو ٹھکانہ مل گیا، بے ٹھکانوں کو ٹھکانہ مل گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی، باری ہے ملتان والوں کی. محمد حسنین بھائی آئیں گے جناب. دیکھتے ہیں کون سا حرف نکالتے ہیں اور ہمیں کیا شعر سناتے ہیں. ارے واہ، عین کے بعد آتا ہے غین، اور حسنین بھائی نے نکالا ہے غین.
شعر سنائیں گے غین سے. غمزدوں کو رضا مجھ دیجئے کہ ہیں بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی. بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی. جواب درست دیا ہے. غمزدوں کو رضا مجھ دیجئے کہ گئے بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی سب سے چلیں جناب، باری ہے حیدرآباد کی. حیدرآباد سے آئیں گے محمد یعقوب بھائی. دیکھتے ہیں یعقوب بھائی کون سا حرف نکالتے ہیں اور کیا شعر سناتے ہیں. رے کمال ہے جناب. اب یہ تو آپ نے نکالا ہے، آپ نے بوجھنا ہے رے سے. چلیں ایسا کر لیں جس شعر کے اندر رے آتا ہو. عارض شمس و قمر سے ابھی ہے انور ایڑیاں، عرش کی آنکھوں کے تارے ہیں وہ خوش تر ایڑیاں. عرش کی آنکھوں کی تارے ہیں وہ خوش ہیں تر وہ ایڑیاں. خوشتر ایڑیاں. جواب درست دیا ہے. عارض شمس و قمر سے بھیگے انور ایڑیاں، عرش کی آنکھوں کے تارے ہیں وہ خوش تر ایڑیاں، عارض شمس و اسی کلام کا ایک شعر ہے، میں چاہوں گا ہمارے سلمان مدنی بھائی اسے طرز میں سنائیں کہ ایک ٹھوکر سے احد کا زلزلہ جاتا رہا، رکھتی ہیں کتنا وقار اللہ اکبر ایڑیاں. ایک ٹھوکر سے احد کا زلزلہ جاتا رہا، ایک ٹھوکر سے احد کا زلزلہ جاتا رہا، رکھتی ہے کتنا وقار اللہ اکبر ایڑیاں، رکھتی ہے کتنا وقار اللہ اکبر ایڑیاں. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ کمال ہے اعلیٰ حضرت کا. ناظرین یقین کریں اعلیٰ حضرت نے وہ کمالات اپنے اشعار میں دکھائے ہیں کہ سبحان اللہ. بسا اوقات تو عقلیں دنگ رہ جاتی ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے اتنے بڑے بڑے واقعات کو اشعار ایک شعر کے اندر، بسا اوقات دو شعر کے اندر. اور اگر معجزہ مصطفیٰ، سفر معراج کی بات ہو تو اعلیٰ حضرت نے تو کمال کر دیا، پورا قصیدہ لکھ دیا. یہ شان ہے اعلیٰ حضرت کی. مل کر نعرہ لگائیں گے فیضان اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت. یوسف بھائی ایک ایڑی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جی ڈائیورسٹی دیکھیں. ہے پہاڑ پر زلزلہ آئے، حضور ٹھوکر لگائیں پہاڑ رک جائے. پانی کی خواہش کسی کو ہو، زمین پر مارے پانی کا چشمہ سبحان اللہ سبحان اللہ. سواری سلو چل رہی ہے، اس کو حضور ایڑ لگائیں وہ سواری تیز ہو جائے. واہ واہ واہ، کیا بات ہے حضور کی. سبحان اللہ سبحان اللہ. چلیں جناب، باری ہے ملتان کے علی حسن بھائی کی. دیکھتے ہیں علی حسن بھائی کیا حرف نکالتے ہیں اور ہمیں کون سا شعر سناتے ہیں. جی سا لگائیے، وہیں پر لگا دیجیے. سے شعر سنیں گے انشاءاللہ. ثنا کا نشاں وہ نور فشاں، مہر وشاں بئی ہمشاں، بسایا کشاں مواقب شاں، یہ نام و نشاں تمہارے لیے. کیا بات ہے جناب، جواب درست دے دیا ہے. جی ثنا کا نشاں وہ نور فشاں کے مہر وشاں بھی اے غم شاں، بسایا کشاں مواقب شاں، بسایا کشاں مواقب شاں، یہ نام و نشاں تمہارے لیے وجہ تخلیق کائنات تیرے صدقے جانے جانا، تیرے قربان جانے جانا. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی باری ہے عبید بھائی کی. دیکھتے ہیں عبید رضا.
کیا شعر سناتے ہیں جناب؟ پائیں گے اور رب کا کرم برکتیں پائیں گے اور چے مل کے کرتے چے سے شعر سننا ہے. روشن سفر دیکھتے ہیں مالک و مولا قدر چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. جی ملتان کے اسلامی بھائی حافظ حسن بلال اتاری کی باری ہے. دیکھتے ہیں یہ کیا شعر سناتے ہیں, کیا حرف نکالتے ہیں. شاہ صاحب کھجور مدینہ تیار رکھیں جناب ہماری ٹیمز کے لیے. فے سے کلام سنیں گے جناب. ہم قرآن سے رہنمائی لیں گے ہم قرآن فضل رب العلا اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے. مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. فضل رب خدا فضل رب العلا اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے. پڑھتے ہیں اپنے تیسرے سیگمنٹ کی طرف, وہ بابرکت اور مبارک سیگمنٹ جس کا آپ کو انتظار ہوگا. نام ہے سیگمنٹ کا لبیک اللہم لبیک. حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ مبارک سفر کہ جس کا برسوں سے انتظار ہوتا ہے. خوش قسمت اشاق الحمدللہ حج کی نیت سے حرم کعبہ پہنچتے ہیں اور پھر حج کا ارادہ رکھتے ہوئے حج کے مناسک ادا کرتے ہیں. ہماری ٹیم نے بھی ان مناسک کو ادا کرنے کی یہاں پر کوشش کرنی ہے, ان منازل کو طے کرنا ہے, ان اسٹیپس کو پورا کرنا ہے. وہ اسٹیپس آئیے پہلے آپ کو اسکرین پر دکھاتے ہیں کون کون سے اسٹیپس ہوں گے. حج کا احرام, روشن سفر دیکھتے ہیں مالک و مولا قدر حج کی نیت, حاضر ہے حاضر ہے ہم حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم ذکر ہوگا تلبیہ, پاک کا ذکر ہوگا سرزمین پاک کا جس میں ہے مینا روانگی, ہر ایک جا جس میں ہے برکت رکھی ہر ایک جا مل کے کرتے ہیں چلو روشن سفر دیکھتے ہیں مالک و مولا مینا میں قیام اور مسجد خیف, ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم عرفات روانگی, لیں گے ہم قرآن سے رہنمائی لیں
گے ہم کو وقوف عرفات اور مسجد نمرہ، پائیں گے فیضان نبی ذیشان سے دعائے عرفات اور جبل رحمت، فیضان نبی ذیشان سے مل کے مزدلفہ روانگی، مغرب و عشاء ایک ساتھ ادائیگی، دیکھتے ہیں مالک و مولا کا در مزدلفہ میں رات کا قیام اور کنکریاں جمع کرنا، حاضر ہیں ہم حاضر ہیں ہم وقوف مزدلفہ، ہے تصور ہی تصور میں سفر ہے تصور ہی تصور بڑے جمرے کی رمی، جس میں دیکھیں گے حج کی قربانی، در حلق یا تقصیر، یہ خدا کا پاک در مل کے کرتے ہیں چلو روشن سفر طواف زیارت، مالک و مولا کا در حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم حاضر حج کی سعی، حاضر ہے ہم ہیں حاضر کیجیے ہم سے سوال ہم ہیں حاضر کیجیے ہم سے سوال دیکھیے پھر کون کرتا ہے کمال دیکھیے پھر کون کرتا ہے کمال تینوں جمرات کی رمی، کہ کرتے ہیں چلو روشن سفر دیکھتے ہیں مالک و مولا کا در حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم نور قرآن سے تیسرے دن کی رمی، روشنی نور قرآن سے ملے گی روشنی اس کو پانے کی طواف وداع، کوشش سبھی چلیں جناب، دونوں ٹیموں کے درمیان مقابلہ ہوگا۔ 19 اسٹیپس ہیں جو ہماری دونوں ٹیموں نے پورے کرنے ہیں۔ جو ٹیم پہلے ان 19 اسٹیپس کو پورا کرنے میں کامیابی حاصل کرے گی وہی ہمارے آج کے مقابلے کی ونر ٹیم ہوگی، اور جو ہمارے آج کا مقابلے کی ونر ٹیم ہوگی وہ ہمارے اگلے مرحلے کے لیے کوالیفائی کر لے گی اور پری کوارٹر میں وہ شامل ہو جائے گی، اور ہمارا یہ فائنل تک مقابلہ جانا ہے۔ جو فائنل کی ٹیم کی جو فائنل میں ونر ٹیم ہوگی انشاءاللہ انہیں ہم عمرے کا ٹکٹ 1 لاکھ روپے کی صورت میں پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ چلیں جناب شروع کرتے ہیں حیدرآباد کی طرف۔ یہ پورے 19 اسٹیپس آپ نے نہیں کرنے بلکہ آپ کے پاس ایک کاؤنٹر لگا ہے، 3 ڈیجٹ کا یہ کاؤنٹر ہے، آپ نے کاؤنٹر پلے کرنا ہے، جو نمبر آتا رہے گا اسی نمبر کے مطابق ہم آپ کا سوال لاتے رہیں گے، ٹھیک ہے، اور آپ کا یہ سفر چلتا رہے گا۔ اب یہ آپ کے کاؤنٹر آپ کے لک پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ پورے 19 اسٹیپس دے کر پہنچیں گے طواف وداع تک یا پھر 3 نمبر اور کبھی 2 نمبر آپ کو آگے بڑھا دیا جائے گا۔ جی کاؤنٹر چلائیں گے حیدرآباد والے اور اپنے سفر کا آغاز کریں گے۔ مل کے کرتے ہیں چھوڑیے روشن سفر جی، پہلا اسٹیپ ہوگا جناب، نام ہے جس کا حج کا احرام۔ احرام میں جو کام حرام ہیں ان میں سے چند بتائیں۔ حاجی کے لیے سر پر امامہ باندھنا، ٹوپی پہننا اور اسی طرح سر پر کپڑا اوڑھنا حرام ہے۔ اسی طرح حاجی کے لیے سلا ہوا کپڑا پہننا منع ہے۔ احرام والے کے لیے اس کو ایسا کر لیں، حاجی کے لیے نہ کہیں، ٹھیک ہے نا؟ احرام والے کے لیے جی۔ اسی طرح احرام والے کے لیے سر پر گٹھڑی اٹھانا اسلامی بھائی کے لیے یہ منع ہے، جبکہ اسلامی بہن سر پر چادر اوڑھیں گی اور سر پر گٹھڑی اٹھا سکتی ہیں وہ۔ اسی طرح اسلامی بھائی کا دستانے وغیرہ پہننا، جبکہ اسلامی بہن دستانے پہن سکتی ہیں۔ اسی طرح اسلامی بھائی، اسی طرح حاجی کا احرام کی، اسی طرح جو اسلامی بھائیوں کا پاؤں میں ایسا موزہ یا چپل پہننا جو وسط قدم کا اوپر بھی حصہ جو ہے وہ چھپائے۔ البتہ جی اس کو میں تھوڑا سا روانے کے ساتھ بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ مرد کو سلائی کیا ہوا کپڑا پہننا، سر پر ٹوپی اوڑھنا، امامہ یا رومال وغیرہ باندھنا یہ حرام ہے۔ مرد کا سر پر کپڑے کی گٹھڑی اٹھانا بھی منع ہے، عورت سر پر گٹھڑی وغیرہ اٹھا سکتی ہے۔ مرد کا دستانے پہننا لیڈیز کے لیے منع نہیں، ٹھیک ہے۔ مرد ایسے موزے یا جوتے نہیں پہن سکتے جو بیچ قدم سے ابھار کو چھپائیں، اس کے لیے بہترین یہی ہوتا ہے کہ ہوائی چپل مناسب ہے وہ پہنی جائے۔ جسم، لباس یا بالوں میں خوشبو لگانا، خالص خوشبو مثلاً الائچی، لونگ، دار چینی، زعفران، جاوتری وغیرہ
اپنے آنچل میں باندھنا، کپڑے میں باندھنا، یا اسے کھانا بغیر پکے ہوئے، یہ چیزیں اگر کسی کھانے یا سالن وغیرہ میں ڈال کر پکا لی گئی ہوں، اب چاہے وہ خوشبو بھی دے رہی ہو تو اس کے کھانے میں کوئی حرج نہیں۔ مزید معلومات کے لیے آپ بہت ہی پیاری کتاب ہے رفیق الحرمین، اس کا مطالعہ کیجئے اور آگاہی حاصل کیجئے۔ حیدرآباد کی ٹیم کا جواب درست ہے جناب۔ میدان میں حج باندھ کر آؤ عرفات، میدان میں حج باندھ کر آؤ عرفات، سعادت خدا یہ برائے رضا دے، سعادت خدا یہ برائے رضا دے، شرف مجھ کو ہر سال حج کا خدا دے، مدینہ بھی ہر بار مولا دکھا دے۔ آمین آمین۔ بڑا حج پہ آنے کو جی چاہتا ہے، اب آئے گا بلاوا کب یا الہی۔ چلے جی، باری ہے ملتان والوں کی، دیکھتے ہیں کتنے اسٹیپس آگے بڑھتے ہیں۔ ملتان کے سفر کا آغاز ہے جناب، ایک اسٹیپ ہی آگے بڑھیں گے، دونوں ٹیم سیم اسٹیپ پر جمع ہو جائے گی۔ بتائیے احرام کے معنی کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احرام کا معنی ہے حرام کرنا، یعنی احرام باندھنے والے پر بعض حلال چیزیں بھی حرام ہو جاتی ہیں، اور اسلامی بھائی اگر احرام پہنے تو اسے محرم، اگر اسلامی بہن پہنے تو اسے محرمہ کہتے ہیں۔ مرد اگر احرام باندھے تو اسے محرم، اور اگر فیمیل احرام باندھے تو اسے محرمہ کہتے ہیں۔ اور احرام کا لفظی معنی ہے حرام کرنا، وہ باتیں جو عام زندگی میں ہمارے لیے جائز ہیں، لیکن احرام باندھتے ہیں تو وہ ان چیزوں کی بھی ممانعت ہو جاتی ہے، وہ چیزیں بھی حرام ہو جاتی ہے۔ جواب درست دیا ہے ٹیم ملتان نے۔ تمہیں گرام میں خوب لبیک پڑھنا، ثواب سے ملا رب حد سے سوا گئے، ثواب سے ملا رب حد سے سوا گئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ چلے جناب، بڑھتے ہیں ٹیم حیدرآباد کی طرف، دیکھتے ہیں اب ٹیم کو کاؤنٹر کتنا آگے لے جانا چاہتا ہے۔ کاؤنٹر چلائیں گے، ہمیں بتائیں گے کس اسٹیپ کا آپ سے سوال کیا جائے۔ جی، 3 اسٹیپس آگے بڑھ سکے گی ٹیم اور پہنچے گی مینا روانگی۔ چوتھا اسٹیپ ہے ہمارا مینا روانگی۔ بتائیے مینا شریف جیسے ہی نظر آئے تو ہمیں کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ اللہم ہذہ منن فمنن علی بما مننت به علی اولیائک۔ اللہم ہذہ منا فمنن علی بما مننت به علی اولیائک۔ اے اللہ، یہ منا ہے، مجھ پر وہ احسان فرما جو تو نے اپنے اولیاء پر احسان فرمایا۔ ٹیم کا جواب درست ہے جناب۔ نصیب پر گئے وہ آج نازاں، جنہیں شرف گجر مل رہا گئے، مینا کی جانب رواں دوا گئے، مینا کی جانب رواں دوا گئے، لبوں پہ لبیک کی صدا ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ چلیں جی، عاشق مدینہ پیر و مرشد امیر اہل سنت کا مینا روانگی کا خوبصورت منظر بھی دیکھتے ہیں اور آپ کے مدنی پھول بھی سنتے ہیں۔
مسجد الحرام سے 5 کلومیٹر دور وہ وادی ہے جہاں حاجی صاحبان قیام کرتے ہیں. یہ مقدس وادی حدود حرم میں شامل ہے. دید عرفات تو دید مینا کی میرے مولا تو خیرات دے دے میرے مولا تو خیرات دے. بعض روایتوں میں ہے کہ حج کے موقع پر حرم کعبہ اور منا و عرفات و مزدلفہ وغیرہ میں کچھ فرشتوں کی جماعت انسانوں کی شکل و صورت میں مختلف بھیس بنا کر آتی ہے جو حاجیوں کے امتحان کے لیے خدا کی طرف سے بھیجی جاتی ہے. حجاج کرام کو لازم ہے کہ مکہ مکرمہ اور منا و عرفات و مزدلفہ اور طواف کعبہ و زیارت مدینہ منورہ کے ہجوم میں ہوشیار رہیں کہ ہرگز کسی انسان کی بے ادبی و دل آزاری نہ ہونے پائے. تمہیں کیا خبر کہ یہ آدمی ہے یا آدمی کی صورت میں کوئی فرشتہ ہے جو تمہیں دھکا دے کر یا ڈانٹ کر تمہارے حلم و صبر کا امتحان لے رہا ہے. الحمدللہ اللہ کی رحمت سے مینا شریف کی طرف رواں دواں ہے. ہمیں ظہر سے لے کر فجر تک مینا میں پڑھنی ہے جو کہ سنت ہے. رات گزارنا بھی مینا میں سنت ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ ہمیں پیر و مرشد کے ساتھ سفر حج نصیب فرمائے. چلیں جناب باری ہے ملتان والوں کی. دیکھتے ہیں ملتان والے کتنا آگے بڑھ پاتے ہیں. کاؤنٹر چلائیں گے آگے بڑھیں گے. پہلے اسٹیپ سے آگے سفر ہے جناب. 2 اسٹیپس آگے بڑھ سکیں گے, پہنچیں گے تیسرے اسٹیپ پر. تیسرا اسٹیپ نام ہے جس کا تلبیہ. بتائیے تلبیہ کہتے کسے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. آئیے ہم بھی مل کر تلبیہ میں شامل ہو جاتے ہیں. نہ جانے کس کی لبیک قبول ہو جائے اور اللہ لبیک ہماری قبول فرما کر ہمیں بھی سفر حج نصیب فرمائے. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یوسف بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا, عرض کی گئی ای الحج افضل. جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سا حج افضل ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحج والثج, یعنی جس میں تلبیہ بلند آواز سے پڑھا جائے. تو مرد حضرات کو چاہیے کہ تلبیہ تھوڑا بلند آواز سے پڑھیں, یعنی نہ تو اتنی زیادہ آواز بلند ہو کہ اپنے آپ کو تکلیف ہو جائے, ساتھ والوں کو تکلیف, دوسروں کو بھی تکلیف جی تھوڑا بہرحال لاؤڈلی اس کو آواز کے ساتھ پڑھا جائے, اور دوسرا قربانی کی جائے. تو یہ افضل حج ہے. اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. اللہ نصیب فرمائے. اور بڑا خوبصورت منظر ہوتا ہے سلمان بھائی, بالخصوص جب حجاج سفر میں جا رہے ہوتے ہیں, بس کا سفر ہوتا ہے, ایک ساتھ قافلہ ہوتا ہے, اور جب مل کر لبیک پڑھتے ہیں تو ایک بڑا روحانی منظر ہوتا ہے. اللہ وہ روحانی منظر ہمیں آنکھوں سے دیکھنا نصیب فرمائے. کہتے ہیں نا کہ کچھ باتیں کچھ مناظر یہ لفظوں میں بیان نہیں کیے جا سکتے. اللہ آپ کو بھی وہ منظر دیکھنا نصیب فرمائے. جی بڑھتے ہیں حیدرآباد کی ٹیم کی طرف. جی کاؤنٹر چلائیے اور آگے کا سفر طے کیجئے. چوتھے اسٹیپ سے آگے بڑھیں گے جناب, مینا روانگی, اور دیکھتے ہیں اب کتنا آگے بڑھ پاتے ہیں. 1 اسٹیپ آگے بڑھ سکیں گے جناب, پہنچیں گے 5ویں اسٹیپ پر. نام ہے جناب مینا میں قیام اور مسجد خیف. بتائیے ذو الحج کی کون سی رات مینا میں گزارنا سنت مؤکدہ ہے؟ ذی الحج شریف کی 9 تاریخ کی رات مینا میں گزارنا سنت موقع ہے. یاد رہے ذو الحجہ کی 9ویں رات, 9 ذی الحجہ کی رات مینا میں گزارنا یہ سنت موقدہ ہے. ضرور اس کا اہتمام ہونا چاہیے. جواب درست دیا ہے. بچشم نم گم کوئی دعا میں کوئی مسرور سگے سنا میں
آتش میں نم گم کوئی دعا میں تو کوئی مصروف ہے ثنا میں خدا کے مہمان ہے منا میں خدا کے مہمان ہے منا میں عجیب کیفوں سرور ساغر سبحان اللہ سبحان اللہ. مینا میں ناظرین بہت ہی پیاری مسجد ہے جس کا نام ہے مسجد خیف. آئیے پیر طریقت امیر اہل سنت کا خوبصورت پیکیج شامل کرتے ہیں. ہمارا قافلہ مسجد خیف سے گزرتا ہوا اپنے خیمے کی طرف بڑھ رہا ہے. مینا شریف کی مشہور مسجد مسجد الخیف کے قریب سے گزر رہے ہیں. کہا جاتا ہے کہ مسجد الخیف میں 70 انبیاء کرام علیہ السلام کے مزار آتے ہیں. حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علیہ نبینا علیہ السلام کا مزار فائز الانوار بھی اسی میں ہے. السلام علیکم یا انبیاء اللہ. ہر ایک قربان ہو رہا ہے زباں پہ کس کا نام آیا. ہر ایک قربان ہو رہا ہے. مینا شریف میں لاکھوں حجاج کرام کی رہائش کے لیے دنیا کا سب سے بڑا خیموں کا ایک شہر بسایا جاتا ہے. جسے دیکھو وہی اس خدائے رحمان کے حکم پر لبیک کہتا ہوا دیوانہ وار بڑھتا چلا جا رہا ہے. وہ غریب ہو یا امیر سے امیر آج اپنی ساری آسائشیں چھوڑ کر صرف 2 سفید چادروں میں لپٹ کر زمین پر سو رہا ہے. مگر پھر بھی جو یہاں نہیں ہے ان کے لیے قابل رشک ہے. بڑا خوبصورت منظر تھا کہ دیکھ رہے یہ پانی اڑا رہے ہیں اور ایسی ٹھنڈک ٹھنڈک محسوس ہوتی تھی. خوبصورت منظر ہے یہ. مینا کی وادیاں ہیں اور کیا شان ہے. صحبت امیر اہل سنت بھی ہے. اسلامی بھائیوں نے اس کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے سوالات کا سلسلہ بھی جاری رکھا. مینا کو اس لیے بھی مینا کہتے ہیں کہ یہاں جہاں تمنائیں پوری ہوں اور پورا کا پورا مینا جو ہے نا یہ قبولیت دعا کا مقام ہے. اچھا ذکر و اذکار یہ بھی دعا ہے. سبحان اللہ کہنا دعا ہے. اور الحمدللہ کے بارے میں تو یہاں تک ہے افضل الدعاء الحمدللہ. افضل دعا الحمدللہ کہنا. پھر ہم چونکہ حج کے احرام میں تو لبیک یہ ہمارا بہترین وظیفہ ہے. تو ہر وقت لبیک کی تکرار رہے, فضول باتیں نہ ہو, کسی پر خامہ خواہ کے اعتراضات نہ ہو کہ یہ یوں کر رہا ہے وہ یوں کر رہا ہے. ایک انگلی دوسرے کی طرف اٹھاتے ہیں, 3 انگلی اپنی طرف کی آتی ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے, تو یہ 3 انگلیاں گویا کہہ رہی ہیں تو کیا کر رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ناظرین اگر اللہ نے آپ کو چانس دیا ہے, موقع دیا ہے اس بستی میں جا کر ٹائم گزارنے کا کہ جو سال بھر میں صرف 5 یا 6 دن کے لیے آباد ہوتی ہے, لیکن کیا خوبصورت آباد ہوتی ہے. کروڑ دل اس بستی میں دن رات گزارنے کی دعائیں کر رہے ہوتے ہیں, وہاں ٹائم گزارنے کے لیے تڑپ رہے ہوتے ہیں. اللہ نے آپ کو یہ چانس دیا ہے, آپ کو یہ موقع دیا ہے, تو پھر اس ٹائم کی قدر کیجئے. خوب وہاں لبیک پڑھیے کہ فضا میں لبیک کی صدائیں تا عرش تا فرش گونجتی ہے. فضا میں لبیک کی صدائیں فرش تارش گونجتی ہے. ہر ایک قربان ہو رہا ہے زباں پہ کس کا نام آیا. ہر ایک قربان ہو رہا ہے زباں
اور یہ بہت ہی قیمتی سفر ہوتا ہے، بہت ہی نازک سفر ہوتا ہے۔ اسی کلام میں شاعر سمجھاتے ہیں کہ یہ راہ حق ہے سنبھل کے چلنا، یہاں ہے منزل قدم قدم پر۔ امیر اہل سنت نے بھی اس بات کی ہمیں تلقین فرمائی، آپ نے بھی ہماری توجہ اس طرف مبذوب کروائی کہ ہمیں اس بات کا خیال رکھنا ہے، کیونکہ ہم اگر کسی پر تنقید کر رہے ہوتے ہیں تو گرچہ ایک انگلی اس کی طرف ہوتی ہے، 3 ہماری طرف ہوا کرتی ہے۔ اللہ ہمیں تنقید کرنے والوں میں شامل نہ فرمائے، تنقید سے محفوظ فرمائے۔ چلیں جناب بڑھتے ہیں، مقابلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ سفر ہے ملتان والوں کا، جی کاؤنٹر چلائیں گے۔ تیسرے اسٹیپ سے آگے کا سفر، ملتان کی ٹیم ایک اسٹیپ آگے بڑھے گی، پہنچے گی چوتھے اسٹیپ پر۔ نام ہے اسٹیپ کا مینا روانگی۔ بتائیے مینا شریف جاتے ہوئے راستے میں کن چیزوں کی کثرت کرنی چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مینا شریف جاتے ہوئے راستے بھر لبیک اور ذکر و درود کی خوب کثرت کیجیے۔ جی جواب درست دیا ہے۔ ہوتے کہاں خلیل بنا کعبہ منا، ہوتے کہاں خلیل بنا کعبہ منا، لالا اقبال صاحب سب تیرے گھر کی گئے، لالا اقبال صاحب سب تیرے گھر کی گئے، سب تیرے گھر کی گئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ چلیں جناب باری حیدرآباد والوں کی ہے، آگے بڑھیے، کاؤنٹر چلائیے۔ 5ویں اسٹیپ سے آگے کا سفر، ٹیم حیدرآباد 3 اسٹیپ مزید آگے بڑھ سکے گی جناب۔ لگتا ہے کوئی فارمولا ٹیم حیدرآباد کے ہاتھ آ گیا ہے۔ حیدرآباد والوں نے اگین 3 نمبر نکالے ہیں۔ دعائے عرفات اور جبل رحمت اسٹیپ کا نام ہے۔ اسٹیپ پر پہنچنے کے لیے آپ کو اس اسٹیپ کا درست جواب بھی دینا ہوگا۔ بتائیے عرفات میں کون سی دعا کتنی بار پڑھنی چاہیے؟ اللہم مہدینی بالہدا ونقنی وعصمنی بالتقوی واغفر لی فی الآخرۃ والاولی۔ بہت پیاری دعا ہے جناب۔ جی یہ دعا عرفات کے اندر 3 مرتبہ پڑھنی چاہیے۔ یہ دعا عرفات کے اندر 3 بار پڑھنی چاہیے۔ دعا ہے اللہم اہدنی بالہدا ونقنی وَعْصِمْنِي بِالتَّقْوَى وَاغْفِرْ لِي فِي الْآخِرَةِ وَالْأُولَى۔ اے اللہ عز و جل مجھے ہدایت والوں کے ذریعے ہدایت عطا فرما، مجھے پاک کر دے تقوی کے ذریعے، میری حفاظت فرما اور میرے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف فرما۔ جواب درست دیا ہے۔ جی ٹیم آگے بڑھے گی جناب، اور مناظر آپ اسکرین پر دیکھیں گے۔ معاف فضل و کرم سے ہو ہر خطا یا رب، معاف فضل و کرم سے ہو گئے خطا یا رب، معاف فضل و کرم سے ہو گئے خطا یا رب، گو مغفرت پائے سلطان انبیاء یا رب، گو مغفرت پائے سلطان انبیاء یا رب۔ آمین آمین۔ جی باری ملتان والوں کی ہے، کاؤنٹر چلائیے، آگے بڑھیے۔ چوتھے اسٹیپ سے آگے کا سفر ہے۔ 3 اسٹیپ ٹیم آگے بڑھے گی جناب، پہنچے گی وقوف عرفات اور مسجد نمرہ۔ اس مسجد کا نام ویسے تو مسجد نمیرہ ہے جو صحیح پروناؤنسیشن ہے، ویسے حاجی اس کو مسجد نمرہ بھی کہتے ہیں، مسجد نمرہ بھی کہتے ہیں۔ چلیں جناب 7واں اسٹیپ ہے۔ 7ویں اسٹیپ تک پہنچنے کے لیے سوال آپ سے ہے، بتائیے وقوف عرفہ میدان عرفات میں اللہ پاک کے کون سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی تشریف فرما ہوتے ہیں؟ وقوف عرفہ کے دوران میدان عرفات میں اللہ پاک کے 2 نبی حاضر ہوتے ہیں، ان میں سیدنا خضر علیہ السلام اور حضرت سیدنا الیاس علیہ السلام ہیں۔ جی اللہ پاک کے 2 نبی حضرت سیدنا خضر علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت سیدنا الیاس علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام بھی وقوف عرفہ والے دن میدان عرفات میں موجود ہوتے ہیں۔ جواب درست دیا ہے۔ پھر میسر
موقوف عرفات جلوہ میں مزدلفہ مینا کا دیکھو جلوہ میں مزدلفہ مینا کا دیکھو یا خدا گج پہ بلا کہ میں کعبہ دیکھوں یا خدا گج پہ بلا کہ میں کعبہ دیکھوں کاش ایک بار میں پھر میٹھا مدینہ دیکھوں کاش ایک بار میں پھر میٹھا مدینہ دیکھوں چوب کر خوب کروں خانہ کعبہ کا طواف اللہ چوب کر خوب کروں خانہ کعبہ کا طواف پھر مدینے کو چلو گنبد خضرا دیکھو پھر مدینے کو چلو گنبد خضرا دیکھو سبز گنبد کا غسی جلوہ دکھا دے یا رب سبز گنبد کا غسی جلوہ دکھا دے یا رب سبز گنبد کا غسی جلوہ دکھا دے یا رب مسجد نبوی کا پر نور منارہ دیکھو مسجد نبوی کا پر نور منارہ دیکھو کوئی حج کا سبب اب بنا دے مجھ کو کعبے کا جلوہ دکھا دے دید عرفات و دید مینا کی میرے مولا تو خیرات دے دے اے اللہ جن کو تو نے حج کی سعادت عطا کی ہے تجھے ان حاجیوں کا واسطہ ہمیں بھی سفر حج نصیب فرما اے اللہ ہمیں بھی سفر حج نصیب فرما ہمیں بھی سفر حج نصیب فرما یہ کہنا آقا بہت سے عاشق تڑپتے سے چھوڑ آیا ہوں میں یہ کہنا آقا بہت سے
شام آیا. اللہ ہمیں نصیب فرمائے. جی کال شامل کرتے ہیں. محمد رضا قادری کشمیر سے عرض گزار ہوں. ماشاء اللہ الکریم پروگرام حاضر ہیں ہم. ماشاء اللہ بہت اچھا پروگرام ہے. اس پروگرام میں ہمیں حج کی بہت ساری معلومات سیکھنے کو ملتی ہیں. بہت سارے مقامات کی ہمیں زیارت نصیب ہوتی ہے. اور آج میں ملتان کی ٹیم کو سپورٹ کر رہا ہوں. اللہ پاک ملتان کی ٹیم کو کامیابیاں عطا فرمائے اور اس کے ساتھ ساتھ حیدرآباد کی ٹیم کو بھی کامیابیاں عطا فرمائے. دونوں ٹیموں کو بعد مکہ مدینہ کی بعد اب حاضری نصیب فرمائے. میرے لیے میرے گھر والوں کے لیے حاضری مدینہ کی دعا فرمائیے گا. جزاک اللہ خیر. آمین. بہت شکریہ کال کرنے کا. ایک اور کال. محمد قربان اتاری ہے. میں ضلع ریم بیرکان سے کر رہا ہوں. میں آج ملتان کی ٹیم کو سپورٹ کرتا ہوں. دعوت اسلامی زندہ باد. زندہ باد زندہ باد. چلیں جی بڑھتے ہیں, مقابلے کو آگے بڑھاتے ہیں. باری ہے جناب حیدرآباد والوں کی. حیدرآباد والوں نے آگے کا سفر طے کرنا ہے. اس وقت موجود ہے ٹیم 8ویں اسٹیپ پر. 19 اسٹیپ میں سے 8 اسٹیپس ہو چکے ہیں جناب. آگے کا سفر طے کرنے کے لیے ایک مرتبہ پھر کاؤنٹر چلائیے. جی ایک اسٹیپ آگے بڑھ سکیں گے جناب. 9واں اسٹیپ ہوگا, نام ہے جس کا مزدلفہ روانگی مغرب و عشاء ایک ساتھ ادا. جی بتائیے مزدلفہ میں کون سی 2 نمازیں ملا کر پڑھنی ہیں؟ عشاء اور مغرب کو مزدلفہ کے اندر جمع کر کے پڑھا جاتا ہے. کس وقت میں؟ نماز عشاء میں. جی مزدلفہ میں عشاء کی نماز کے وقت میں مغرب اور عشاء کی نماز ادا کرنی ہوتی ہے. یہ حاجی کے لیے ہوتی ہے. جواب درست دیا ہے. مزدلفہ کے جلوے دیکھ لو, پھر مینا عرفات مزدلفہ کے جلوے دیکھ لو. یا الہی ہو کرم غوث الورا کے واسطے. یا الہی ہو کرم غوث الورا کے واسطے. آمین یا رب آمین. جی باری ملتان والوں کی ہے. آگے کا سفر ہے جناب. کاؤنٹر چلائیں گے, آگے بڑھیں گے. 3 اسٹیپ آگے بڑھ سکیں گے, پہنچیں گے 10ویں اسٹیپ پر. 10واں اسٹیپ ہے مزدلفہ میں رات کا قیام, کنکریاں جمع کرنا. ملتان والے پہلی بار آگے بڑھتے ہوئے جناب. بتائیے مزدلفہ میں ٹھہرنے کا حکم کیا ہے؟ مزدلفہ میں ٹھہرنا واجب ہے. مزدلفہ میں ٹھہرنا واجب ہے. جواب درست دے دیا ہے. جی باری حیدرآباد والوں کی ہے. آگے بڑھیں گے جناب. ملتان کی ٹیم ایک اسٹیپ آپ سے آگے نکل چکی ہے. 2 اسٹیپ آگے بڑھیں گے اور پہنچیں گے 11ویں اسٹیپ پر. اسٹیپ کا نام ہے وقوف مزدلفہ. بتائیے مزدلفہ میں کب سے کب تک وقوف کرنا ہے؟ مزدلفہ کے اندر صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب تک وقوف کرنا ہے. جی محترم حاجیوں, یہ یہاں پر بہت زیادہ دیکھا یہ گیا ہے کہ بہت سارے حجاج یہ وقوف عرفات کا جو عین وقت ہے اسے مس کر دیتے ہیں اور اس سے پہلے ہی مزدلفہ چھوڑ کر مینا کی طرف آگے بڑھ جاتے ہیں. تو اس کا خاص خیال رکھنا ہے کہ مزدلفہ میں وقوف کا وقت صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب تک ہے. یعنی اگر آپ نے وہاں پر فجر کی نماز ادا کر لی تو آپ کا وقوف پورا ہو جائے گا. احتیاط کیجئے اور اس بات کا خاص خیال رکھیے کہ آپ نے فجر کی نماز یہ مزدلفہ میں ادا کرنی ہے, اس کے بعد آپ نے آگے کا سفر طے کرنا ہے. سلمان بھائی آپ کا بھی کیا تجربہ ہے؟ بہت سارے حجاج یہ وقوف عرفہ کا جو عین وقت ہے اسے مس کر دیتے ہیں اور اس سے پہلے ہی مینا گزر جاتے ہیں. وقوف مزدلفہ کی بات. وقوف مزدلفہ جی جی ایسا ہی ہے, درست فرما رہے ہیں آپ. اصل میں یوسف بھائی ایک ہے بھیڑ چال. جی وہ ایک خبر کسی زمانے میں سننے کو ملی تھی کہ ملائیشیا کے اندر 450 بھیڑیں کھائی میں گر گئی ہیں. اچھا. تو سن کر میں بھی جو ہے وہ حیران ہوا. صحیح. تو جو بتانے والا تھا اس نے بتایا اصل میں وہ جو بھیڑ ہے نا وہ سر نیچے کر کے وہ چل رہی ہوتی ہے آگے, اور پیچھے ساری بھیڑیں منہ سر نیچے کر کے اس کے پیچھے پیچھے چل رہی ہوتی ہیں. وہ گری تو پیچھے باقی ساری بھی کیا ہوگی, وہ بھی گر گئی.
तो हज जो है ना, जिसने देख देख के करना है उसने फंस जाना है। जैसे मिसाल के तौर पर मैंने अगर गलत कोई काम कर लिया है और यूसुफ बाबू मुझे देख के मुझे फॉलो कर रहे हैं तो ऑटोमेटिक ये भी गलती करेंगे। तो हज करना चाहिए सीख कर। सही। तो एक तो इसके अहकाम सीखने का, रफीकुल हरमैन पढ़ने की हम तरगीब दे रहे हैं, 27 वाजिबात हज पढ़ने की तरगीब दे रहे हैं। वैसे ये प्रोग्राम भी हज के मसाइल जो है ये भी बता रहा है, तरगीब भी दिला रहा है। तो सीख कर जान कर करेंगे तो इंशाल्लाह उसकी बरकतें पाने में कामयाब हो जाएंगे और गलती से भी बच जाएंगे इंशाल्लाह। अल्लाह सलामत रखे हमारी दावत इस्लामी को। इतने सारे हमें प्लेटफॉर्म दे दिए कि आपके लिए बाकायदा, अगर आपको पढ़ने का शौक है तो आप किताबें पढ़कर हज सीख सकते हैं। अगर आपको देखने का शौक है तो आप मदनी चैनल के प्रोग्राम्स देखकर आप हज सीख सकते हैं। अगर आप मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, टीवी इस्तेमाल नहीं करते, चैनल देखने का ज़ौक नहीं है, तो फिर आप एप्लीकेशन के जरिए भी आप हज को सीख सकते हैं। और अगर आप बाकायदा क्लासेस लेना चाहते हैं और दुनिया के कहीं भी कोने में मौजूद हैं, आप हमारी ऑनलाइन सर्विस से भी फायदा उठाकर आप हज की तालीम हासिल कर सकते हैं। अल्लाह हमारी दावत इस्लामी को नजर बस से महफूज फरमाए। मिलकर नारा लगाएंगे, दावत इस्लामी जिंदाबाद, दावत इस्लामी जिंदाबाद, दावत इस्लामी जिंदाबाद। जी, बारी मुल्तान वालों की है। काउंटर चलाइए, आगे बढ़िए जनाब। 10वें स्टेप से आगे का सफर। हैदराबाद वाले फिर आगे निकल गए हैं आपसे, एक स्टेप आगे बढ़ेंगे और मुल्तान वाले कह रहे हैं हम हैदराबाद वालों को ना आगे निकलने देंगे ना पीछे छोड़ेंगे, बल्कि उनके साथ कांधे से कांधा मिलाएंगे। चलें जनाब, दोनों टीम्स एक ही स्टेप पर जमा हो रही है। 11वां स्टेप है, नाम है जिसका वकूफ मुज़दलिफा। बताइए, अगर किसी ने सुबह सादिक से लेकर तुलुए आफताब तक अगर एक लम्हा भी मुज़दलिफा में गुजारा तो क्या उसका वकूफ पूरा हो जाएगा? अगर किसी ने सुबह सादिक से लेकर तुलुए आफताब तक एक लम्हा भी मुज़दलिफा के अंदर गुजारा तो उसका वकूफ मुज़दलिफा हो जाएगा। जी, उसका वकूफ मुज़दलिफा पूरा हो जाएगा। जवाब दुरुस्त दे दिया है। चलो हज कर लो हक से इज़्ज़त दिला दीजिए हुजूर, हज कर लो हक से इज़्ज़त दिला दीजिए हुजूर, सोया हुआ नसीब जगा दीजिए हुजूर। और आला हजरत लिखते हैं, उनके तुफैल हज भी खुदा ने करा दिया, असले उसूल हाजिरी उस पाक दर की है। बारी हैदराबाद वालों की है जनाब। काउंटर चलाइए, नंबर बताइए, हम आपसे सवाल करेंगे। 3 स्टेप आगे बढ़ेगी हैदराबाद की टीम, पहुंचेगी 14वें स्टेप पर। नाम है जिसका हलक या तकसीर। बताइए, हलक होता क्या है? हल्क सर मुंडवाने को कहते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल विदा के मौके पर अपने सर मुबारक को हल्क फरमाया और जिसने भी सर मुंडाया था उनके लिए 3 बार दुआ इरशाद फरमाई थी, और जिन्होंने सिर्फ तकसीर करवाई थी उनके लिए फ़कत 1 बार दुआ इरशाद फरमाई। मर्द हलक करे यानी सर मुंडवाए। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज्जतुल विदा के मौके पर हलक करवाया और सर मुंडवाने वालों के लिए 3 बार दुआ रहमत फरमाई, और जिन्होंने तकसीर करवाई यानी बाल कतरवाए उनके लिए 1 बार दुआ करवाई। तो अब लूटने रहमतें गए हैं तो फिर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उस दुआ का सदका ही तलब करना चाहिए। कोशिश करें यहाँ अपनी आन की, यूं कहा जाए कि अपनी फैशन की भी कुर्बानी दीजिए, हलक करवाइए और नबी पाक की दुआ में शामिल होइए। चलें जनाब, बढ़ते हैं मुल्तान की टीम की तरफ। काउंटर चलाइए, आगे बढ़िए। 11वें स्टेप से आगे का सफर है मुल्तान वालों का। देखते हैं, ये भी 3 नंबर लाए हैं जनाब, पहुंचेंगे 14वें स्टेप पर। नाम है जिसका हलक या तकसीर। बताइए, तकसीर किसे कहते हैं? तकसीर चौथाई सर के
बाल कम अज़ कम 1 पोरे के बराबर कटवाना ये तकसीर है। एक एहतियात ये है कि भी 1 पोरे से ज़्यादा बाल कटवा लें कि भी बसा औक़ात सर के कुछ बाल छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं, तो इस तरह 1/4 के बराबर बाल पोरे के बराबर कट जाएंगे। जी, बाज लोग 2 या 3 जगहों से चंद बाल काट लिया करते हैं, तो हनफियों के नज़दीक ये तरीका बिल्कुल गलत है और इस तरह वो एहराम की पाबंदियां भी ख़त्म नहीं होती। तो इस बात का ख्याल रखें कि अब आपने हलक या तकसीर करनी है, अच्छा तो यही है कि आप हलक करवाएं, और अगर तकसीर करवा रहे हैं तो 1/4 सर के बार 1 पोरे के बराबर कंप्लीट कट जाएं। इस बात का ख्याल भी रखना चाहिए, एहतियात भी होनी चाहिए। जी शाह साहब, कुछ कहना चाह रहे हैं? आपने हलक करवाने वालों के मुतालिक फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 3 दुआएं दी, और दुआए मुस्तफ़ा की भी क्या बात है। आला हज़रत क्या फरमाते हैं? 2 शेर हमारे नातख़्वां सुनाएंगे। आला हज़रत दुआए मुस्तफ़ा के बारे में क्या फरमाते हैं? इजाबत ने झुक कर गले से लगाया, इजाबत ने झुक कर गले से लगाया, बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और इजाबत का सेहरा इनायत का जोड़ा, इजाबत का सेहरा इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दोनों टीम्स हमारी 14वें स्टेप पर जमा हो चुकी हैं जनाब। 5-5 स्टेप्स, दोनों दूर हैं अपनी मंजिल से। देखते हैं कौन सी टीम मंजिल पर पहले पहुंचती है और आज की कामयाबी अपने नाम लेती है। जी, काउंटर चलाएंगे हैदराबाद। टीम हैदराबाद 1 स्टेप आगे बढ़ सकेंगे जनाब, पहुंचेंगे 15वें स्टेप, नाम है जिसका तवाफ़े ज़ियारा। बताइए तवाफ़े ज़ियारत में कितने चक्कर फर्ज और कितने वाजिब हैं? तवाफ़ ज़ियारत में 4 फेरे जो हैं ये फ़र्ज़ हैं, अगर इसमें से ये छूट गए तो तवाफ़ नहीं होगा, और 7 फेरे करना ये वाजिब है मुकम्मल। जी, ये याद रहे कि तवाफ़े ज़ियारत में 4 फेरे फ़र्ज़ हैं, बगैर इसके तवाफ़ भी नहीं होगा और हज भी नहीं होगा, और पूरे 7 करना ये वाजिब है। अल्लाह हमें भी नसीब फरमाए। जवाब दुरुस्त है जनाब। तवाफ़े खानाए काबा, अजब दिलचस्प मंज़र है, हुज़ूरे काबा हाज़िर गए, हरम की खाक पर सर गए, बड़ी सरकार में पहुँचे मुक़द्दर यावरी पर गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तवाफ़े काबा का भी बड़ा खूबसूरत मंजर होता है सलमान भाई, और दुनिया भर से आए हुए मुख्तलिफ ज़बान बोलने वाले, मुख्तलिफ अंदाज वाले जब तवाफ़ कर रहे होते हैं, हर एक का अपना एक अंदाज होता है, अपनी एक तड़प होती है। क्या कहेंगे वो मंजर? बहुत प्यारा ये मंजर है। और यूसुफ भाई, बंदा परवाना वार तवाफ करे। क्या बात। परवाना जो है ना, ये इसको अगर आप लफ्ज को गौर करें तो ये है परवाह और ना। परवाना जो है ना, ये अपनी जिंदगी की परवाह नहीं करता। ये परवाना जानता है कि मैं शमा के करीब जाऊंगा तो ये आग है, ये मुझे जला देगी, लेकिन क्या करता है, परवाह नहीं करता, जो है वो उस पर निसार हो जाता है। तो यूं ही परवाना वार बंदे को जो है वो तवाफ़े काबा करना चाहिए। अपनी हस्ती को मिटा के अल्लाह तबारक व तआला की रहमत को अपने जहन में ला के, रब तबारक व तआला के जिक्र को अपनी ज़बान पर ला के, और फिर आंखों से अश्क बहा के, और फिर अमीर सुन्नत के दुआया कलाम पढ़ते पढ़ते जब बंदा तवाफ़ करेगा
تو انشاءاللہ اس کا ایک عجب ذوق اور کیفیت محسوس کرے گا انشاءاللہ. وہ ایک شعر مثل پروانہ پھرا کرتے تھے اس شمع کے گرد، اپنی اس شمع کو پروانہ یہاں کا دیکھو، اپنی اس شمع کو پروانہ یہاں کا دیکھو، حاجیوں آؤ شگ شاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہمارے پروگرام میں شامل رہیے انشاءاللہ. حج کرنے کے بعد سفر مدینہ بھی کریں گے، مل کر مدینہ بھی دیکھیں گے. جی جناب، باری ہے ملتان والوں کی. کاؤنٹر چلائیں گے، آگے بڑھیں گے. 14ویں اسٹیپ سے آگے کا سفر. کاؤنٹر چلا کر ملتان والے کتنے نمبر نکالتے ہیں، کتنا آگے بڑھتے ہیں، آئیے دیکھتے ہیں. 2 اسٹیپ آگے بڑھ سکیں گے جناب. پہنچیں گے 16ویں اسٹیپ پر. نام ہے جس کا حج کی سعی. کیا حج کی سعی پیدل چلنا واجب ہے؟ حج کی سعی کے دوران پیدل چلنا واجب ہے جبکہ کوئی عذر نہ ہو. اگر کوئی بغیر عذر کے گھسٹ کر یا سواری پر سعی کرے گا تو اس پر دم واجب ہو جائے گا. جی جناب، اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اگر کوئی عذر نہیں تو پھر بلا عذر نہ سواری پر، نہ گھسیٹ کر، نہ کسی اور طریقے سے سعی کرنی چاہیے، بلکہ پیدل سعی کریں. اللہ ہمیں نصیب فرمائے. جواب درست دیا ہے جناب. صفا اور مروہ کے مابین دوڑو، صفا اور مروہ کے مابین دوڑو، سعی کر کے رب کو مناتا رہوں میں، سعی کر کے رب کو مناتا رہوں میں. یا ربنا اللہ ارحم لنا اللہ، یا ربنا ارحم لنا. سبحان اللہ. جی باری حیدرآباد والوں کی ہے. کاؤنٹر چلائیں گے جناب. رہنمائی لیں گے ہم قرآن 3 اسٹیپ آگے بڑھ سکے گی ٹیم. پہنچے گی 18ویں اسٹیپ پر. نام ہے جس کا تیسرے دن کی رمی. بتائیے تیسرے دن کی رمی کا وقت کب ختم ہوتا ہے؟ تیسرے دن کی رمی کا وقت 13 ذوالحجہ کو ظہر کا وقت شروع ہونے سے پہلے ختم ہوتا ہے. تھوڑا سا غور کریں. جی تیسرے دن کی رمی کا وقت فجر کا وقت جب تک ختم نہیں ہوتا تب تک باقی رہتا ہے. 13 ذی الحجہ شریف کو فجر کا وقت جب تک باقی ہے تب تک رمی کا وقت بھی باقی ہے. نہیں جناب، جواب غلط ہوگا آپ کا. درست جواب ہے 13 ذوالحجہ شریف کی فجر کا وقت شروع ہونے تک یہ رمی کا وقت ہے اور پھر ختم ہو جاتا ہے. غلطی ہوئی ہے جناب. یہ اپنے پچھلے اسٹیپ پر ہی برقرار رہیں گے اور 15واں اسٹیپ ہی آپ کا رہے گا. جی باری ہے ملتان والوں کی. کاؤنٹر چلائیں گے، آگے بڑھیں گے. 2 اسٹیپ آگے بڑھ سکیں گے جناب. پہنچیں گے 18ویں اسٹیپ پر. 18ویں اسٹیپ کا نام تیسرے دن کی رمی. کیا بغیر عذر کے تیسرے دن مغرب کے بعد رمی کر سکتے ہیں؟ بغیر عذر کے تیسرے دن کی رمی مغرب غروب آفتاب تک کے بعد کرنا مکروہ ہے. بلا عذر سورج غروب ہونے کے بعد رمی کرنا مکروہ ہے. جواب درست ہے جناب. مگن کوئی ڈھونڈنے میں سنگ گئے، رمی کی دل میں بڑی امنگ گئے، تھکن سے چورا انگ انگ گئے، مگر تھکن میں بھی ایک مزہ ہے، تھکن سے چورا انگ انگ گئے، مگر تھکن میں بھی ایک مزہ ہے. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی باری ہے حیدرآباد والوں کی. کاؤنٹر چلائیے. 1 اسٹیپ آگے بڑھ سکیں گے جناب. پہنچیں گے
16वें स्टेप पर नाम है जिसका हज की सई। बताइए सई की नियत किस तरह की जाए? अल्लाहुम्मा इन्नी उरीदु साया बैन सफ़ा वल मरवती सबअत अशवातिन लिवजहिकल करीमी फयस्सिरु ली व तक़ब्बलहु मिन्नी। ए अल्लाह, मैं तेरी खुशनुदी की खातिर सफा और मरवा के दरमियान सई के 7 फेरे करने का इरादा कर रहा हूँ, तो इसे मेरे लिए आसान फरमा और इसे मेरी तरफ से कबूल फरमा। जवाब दुरुस्त दिया है जनाब। तवाफो सई गर्चे तुमको थका दे किए जाना सब रजर इसमें बड़ा है किए जाना सब रजर इसमें बड़ा है। नाजरीन, मुकाबला इंटरेस्टिंग मरहले में दाखिल हो चुका है। टीम मुल्तान को चाहिए 1 नंबर और टीम हैदराबाद को चाहिए 3 नंबर। देखते हैं कौन पहले नंबर निकालता है। जो नंबर पहले निकालने में कामयाबी हासिल करेंगे उन्हीं से हम सवाल करेंगे। दुरुस्त जवाब आपको जीत तक पहुंचाएगा। बारी मुल्तान वालों की है, 1 नंबर की जरूरत है। देखते हैं क्या मुल्तान वाले 1 नंबर लाते हैं या नहीं। बरकतें पाएंगे 1 नंबर मुल्तान का आ गया है जनाब। 19वां स्टेप है और 19वें स्टेप का सवाल। नाम है 19वें स्टेप का तवाफे वदा। बताइए तवाफे वदा किस पर वाजिब है? तवाफ़े वदा उनके लिए वाजिब है जो मिकात से बाहर से हज के लिए आते हैं। तवाफे रुखसत या तवाफे वदा उन हाजियों पर वाजिब है जो मिकात के बाहर से हज के लिए आए हों। जवाब दुरुस्त देकर आज का मुकाबला मुल्तान वाले जीत चुके हैं। तेरे घर के फेरे लगाता रगूं मैं, तेरे घर के फेरे लगाता रगूं मैं, सदा शगरे मक्का में आता रगूं मैं। या रब्बना अल्लाह इरहम लना अल्लाह, या रब्बना इरहम लना, या रब्बना इरहम लना अल्लाह, या रब्बना इरहम लना। मैं पीता रहूं हर घड़ी आबे ज़म-ज़म, मैं पीता रहूं हर घड़ी आबे ज़म-ज़म, लगी अपने दिल की बुझाता रहूं मैं, लगी अपने दिल की बुझाता रहूं मैं। या रब्बना अल्लाह इरहम लना अल्लाह, या रब्बना इरहम लना। मैं लेता रहूं बोसाए संगे असवद, मैं लेता रहूं बोसाए संगे असवद, यूं दिल की सियाही मिटाता रहूं मैं, यूं दिल की सियाही मिटाता रहूं मैं। आमीन 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 आमीन। चले जनाब, यहाँ तो मुल्तान वालों ने मुकाबला जीत लिया है। हैदराबाद वालों को दिल छोटा नहीं करना, क्योंकि एक और चांस इंशाल्लाह आपको दिया जाएगा। आइए अगला प्रोग्राम हमारा किन 2 टीमों के दरमियान होगा, कब होगा, आपको दिखाते हैं। मिलके करते हैं चलो रोशन सफर, देखते हैं मालिको मौला कदर, हाजिर है हाजिर है हाजिर है हम। एक ऐसा प्रोग्राम जो मुक़द्दस सफर की याद दिलाने वाला, हज और उम्रे से मुताल्लिक मालूमात देने वाला, मुक़द्दस मकामात की ज़ियारत का शौक दिलाने वाला, सवाल और जवाब के जरिए इल्मे दीन सिखाने वाला। तो फिर देखिए प्रोग्राम हाजिर हैं हम, जिसमें होंगी मीरपुर खास और वजीराबाद की टीम सामने सामने इंशाअल्लाह 15 मई 2025 बरोज जुमेरात रात 10:30 बजे बराह रास्त मदनी चैनल पर। अगर आप भी इस प्रोग्राम में शिरकत करना चाहते हैं तो मदनी चैनल के स्टूडियो मदनी मरकज फैजान मदीना कराची तशरीफ ला सकते हैं। सलातो सलाम का एक शेर शामिल करेंगे। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम
مدینے والے تیرے در کی حاضری کو جو تڑپ ہے ان کو شاہ جلد تم بلانا، شاہ جلد تم بلانا، مدنی مدینے والے یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. لا إله پورے قرآن کی برکتیں پاتے چلے جائیں اور سفر کی منزلیں طے کرتے چلے جائیں. مل کے کرتے ہیں چلو روشن سفر، دیکھتے ہیں مالک و مولا قدر، حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم